بعضوں کا دیکھا گیا ہے کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو مکمل جو ہے نا جی منہ ڈھانپ لیتا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی بہت بیماری کوئی ایسی تکلیف ہے, ایک ویسی جو ہے نا جو منہ ڈھانپ لیتے ہیں نماز کے اندر, تو یہ بھی کراہت ہے, مکروہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے اندر آتا ہے منع ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعطی الرجل فاہ فی الصلاۃ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منع فرمایا نماز کے اندر اپنے منہ کو ڈھانکنے سے, اس لیے کہ ایک تو تلاوت کے اندر, قرات کے اندر, ان ساری چیزوں کے اندر رکاوٹ ہو جائے گی. اسی طرح اگلی جو مسئلہ ہے نماز کے اندر کوئی ایسی چیز لٹکانا. بعض اوقات کیا کرتے ہیں, سر کے اوپر چادر ڈال دی تو نیچے دونوں اس کے طرف لٹک رہے ہیں, رومال ڈال دیا تو دونوں طرف سے جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ لٹک رہا ہوتا ہے اس کے دونوں کنارے, یا کندھوں کے اوپر ڈال لیتے ہیں تو رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو وہ لٹک رہی ہوتی ہے. یہ اس کو صدل کہتے ہیں, صدل. نبی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدل فی الصلاۃ, نبی علیہ السلام نے صدل سے منع کیا. اس لیے اگر کوئی رومال سر کے اوپر بھی ڈالا ہے تو اس کو کہیں اڑا لو, یا آپس کے اندر اس کی گانٹ لگا دو یا پیچھے باندھ دو. کوئی چادر ہے تو اس کو بھی جو ہے نا جی اس طریقے سے نیچے ایسے لٹکتا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بعض اوقات چادریں اتنی لٹکی ہوئی اتنی لمبی کہ ٹخنے جو ہے نا جی ڈھانک لیتے ہیں. ایک ہے جراب پہننا, کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ جرابیں بھی تو پہنتے ہیں, اس سے بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں. ذہن کے اندر رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدل سے منع کیا ہے. صدل کس کو کہتے ہیں ذہن میں رکھو, اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو لٹکانا, اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو لٹکانا. تو تہبند شلوار وغیرہ اوپر سے نیچے کی طرف لٹکی ہوتی ہے, اس لیے اس سے ٹخنے جب ڈھانکے جائیں گے تو نماز کے اندر یہ منع ہے. چادر اوپر سے نیچے کی طرف لٹکی ہوتی ہے, اسے اگر ٹخنے ڈھانکے جائیں گے تو یہ منع ہے. جراب موزہ جو ہے نا جی نیچے سے جو ہے نا جی وہ اوپر کی طرف چڑھایا جاتا ہے, اوپر سے نیچے کی طرف نہیں لٹکایا جاتا. اس لیے یہ فرق ذہن کے اندر رکھیں. اس لیے جراب کا حکم کچھ اور ہے, موزے کا حکم اور ہے, اور چادر اور جو تہبند شلوار ہوتی ہے اس کا حکم اور ہے. اور اسی طرح آخری جو مسئلہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی منع کیا, اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ ایسے زور سے چادر اپنے اوپر لپیٹ لے, اتنی زور سے چادر لپیٹ رہے کہ اس کے ہاتھ بالکل نہ نکلے, نہ تکبیر تحریمہ کے لیے نکل رہے ہیں, نہ رکوع سجدے کے لیے اس کے ہاتھ باہر آ رہے ہیں. اس کو اشتمال الیہود بھی کہا گیا, یعنی یہود کا طریقہ بھی کہا گیا.